بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے وہم نہ ہو جاتا ہو۔ بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے، لیکن اس وہم کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اپنا ایمان تازہ کرنے سے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسا خیال بھی آئے تو اس وقت اپنے اس عقیدے کو تازہ کر لیا۔ کون سے عقیدے کو؟ کہ نفع اور نقصان کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیے، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی کوئی غلطیاں بعض اوقات ہماری اپنی ہوتی ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں فلانے جی ضرور وہ جہاں سے گزر کے گیا تھا اس نے ضرور میرے بارے میں کچھ جادو کر دیا ہو، ہیں فلانے جی ضرور میرے اوپر کچھ کرا دیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اپنی کوتاہی کا جائزہ نہیں لیتے۔ عرب لوگ بھی، وہ بھی ماہ سفر کو اس لیے کہ اسے منحوس سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں گھر خالی ہو جاتے اور قتل و غارت ہوتا، لیکن یہ گھر خالی کون کرتا تھا؟ خود۔ اور یہ قتل و غارت کون کرتا تھا؟ اور یہ لوٹ مار کون کرتا تھا؟ خود۔ اپنی کرتوت کا پتہ نہیں ہے اور مہینے کو منحوس ہونا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے، اپنے اللہ پہ اپنا یقین پکا۔ یہ انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں بھی جب یہ اپنی کسی قوم میں جاتے تھے اور ہوتا یہ تھا قوم کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، انہوں نے کیا کرنا؟ انبیاء کو ہی تانا دے دینا۔ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر، آپ کو پتا بنی اسرائیل پر بار بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے تاکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کو مان لیں۔ کبھی طوفان آ جاتا، کبھی پانی ان کا خون بن جاتا، کبھی مینڈک اور ٹڈیاں آ جاتی، کبھی ان کی فصل برباد ہو جاتی۔ تو اس طرح کے جب بھی کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ کو کہتے کہ یہ مصیبت موسیٰ تمہاری وجہ سے آئی، حالانکہ بھیج کون رہا تھا؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ تو نہیں بھیج رہے، اور کس وجہ سے بھیج رہا تھا؟ حضرت موسیٰ کو ماننے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلانے کے لیے کہ تم میرے نبی پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کرتوت دیکھتے، حضرت موسیٰ کو کہنے لگ پڑتے کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے یہ نحوست ہے۔ تو اصل بات ساری یہی ہے کہ نحوست جو ہوتی ہے یہ انسان کے اپنے غلط اعمال کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے پھال نکالتے ہیں اور ان کا کہنا ہوتا ہے تمہارا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہندوؤں سے آئی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا پہلے دن ہی اس کا ذائچہ بنا لیتے ہیں اور طے کر دیتے ہیں، پنڈت طے کر دیتا ہے جی اس کی زندگی میں فلاں دن برکت والا ہوگا، اس دن اس کی شادی کرنا، فلاں دن برکت والا ہوگا اس دن اس کی کاروبار کرنا، فلاں دن برکت والا ہوگا اس دن یہ اس کا فلاں مسئلہ حل کر دینا، اور فلاں دن اس کے زندگی میں منحوس ہوں گے اس دن کوئی کام۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ ذائچے بنانے اور یہ نحوست کے اعلان کرنے یہ ہمارے ہاں زیادہ تر ہندوؤں سے آئے ہیں۔ اور اب یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ خیر سے آج کل سائنٹیفکلی یورپ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ بہت سی بکس جو ہیں وہ انگریزوں نے بھی لکھی ہوئی، تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو اس کے سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب؟ مسلمان ہی نہیں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو توہمات لوگ لیتے ہیں اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، بڑے لوگ ہوتے ہیں جا کے سوال کرتے ہیں جی میرا ہاتھ دیکھیں، میری شادی کب ہوگی، مجھے نوکری کب ملے گی، میں باہر کب جاؤں گا، فلاں میرا مسئلہ کب ہوگا، میرے کاروبار میں ترقی کب ہوگی۔ ایسے سوالات آپ دیکھیں، اخبارات پڑھ کے دیکھیے،
ہر رسالے میں یہ سوالات کا ایک صفحہ ہوتا، ہر رسالے، اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے قسمت کے بارے میں سوال کیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف جانے کی وجہ سے۔ دوبارہ میری بات سن لیجیے، جو شخص کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس گیا اور اس نے اس سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، صرف اس جرم میں نے آپ کو بتایا یہ عقیدے کا معاملہ ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا تھا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جبکہ اسے یقین نہیں تھا، صرف میں بس صرف ایک پتہ کرنے کے لیے گیا تھا، اسے یقین نہیں ہے اس بات کا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں ذرا دکھاؤں تو صحیح میری شادی کس سے ہوگی، بھائی میرے بچے کتنے ہوں گے، اور یہ باتیں ہمارے ہاں بڑی عام ہیں۔ یقین نہیں ہے، صرف ایک اپنی سمجھ لیجئے دلچسپی کے لیے سمجھ لیں۔ اب یہ مینا بازار لگے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک سٹال ضرور ہوتا ہے، پامسٹ کا لوگ پیسے دیتے ہیں اور جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص کسی کے پاس گیا اور جا کے اس نے اسے اپنے بارے میں پوچھا، یقین نہیں ہے، یقین نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، صرف اس کام کی نحوست کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے کہ یہ مسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص نے اس کی بات کو سچا سمجھا، عمل بھی کر لیا، یہ وہ اس آدمی کی بات تھی جس نے سچا نہیں سمجھا، صرف ایک دلچسپی کے لیے میں دیکھوں تو صحیح بھلا کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اور جس شخص نے اس کو سچا سمجھا، اس پر عمل بھی کر لیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے اس کا کفر کیا۔ یہ بالکل وہی بات ہے، بدشگونی شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ تو اگر آپ نے توہمات کے قریب چلے گئے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس پر عمل بھی کر لیا، یقین بھی کر لیا، عمل بھی کر لیا، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں، آپ دین سے خارج ہو گئے۔ آج یہ چیزیں ہمارے ہاں بڑی عام ہیں اور یہ بڑی واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب قیامت والے دن آپ کو پتا ہے السابقون السابقون ایک گروہ ہوگا، سبقت لے جانے والے 3 گروہ ہوں گے اس دن لوگوں کے، ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ایک ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہوں گے سبقت لے جانے والے۔ اب یہ جو سبقت لے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تعداد جو ہے یہ 70,000 ہوگی۔ سمجھ آئی؟ ان کا ذکر جو ہے سورہ واقعہ میں آتا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے قریبی ہوں گے۔ اب ان کا نام صاحب السابقون کیوں رکھا ہے؟ یہ ہر نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، ہر نیک کام میں سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور جنت میں جانے میں بھی یہ سب سے پہلے یہ جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، ان کی صفات جو ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ان کی 3 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ سب سے پہلی صفت، یہ لوگ لا یسترکون، دم جاڑا نہیں کرتے۔ یہاں جائز دم نہیں، یہاں وہ دم ہے جو کہ جائز نہ ہو۔ بعض ایسے دم بھی ہوتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتے، یا جس میں غلط قسم کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، جائز دم کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لا یسترکون، جو دم جاڑا نہیں کرتے، شرکیہ دم جاڑا نہیں کرتے، اور ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو مثالیں دی، کالی بلی کو راستہ کاٹ کے، اب تو میرا رشتہ ہی نہیں ہونا، کالا کبا بول پڑا، الو بول پڑا، میری آنکھ پھڑکنے لگ پڑی، میرے ہاتھ میں خارش ہو گئی، فلاں نے اس بارے میں غلط بات کہہ دی، تو وہ بدشگونی نہیں کرتے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ 3 باتیں ان کے بارے میں، لا یسترکون،
بلا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے فائدہ بھی اسی کی طرف سے، نقصان بھی اسی کی طرف سے. کوئی خیر مجھے ملنی ہے تو کس کی طرف سے ملنی ہے؟ اس کا حکم ہوگا. اور کوئی شر سے میں نے بچنا ہے تو میں اس کے حکم سے بچ سکتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اور یہی توحید ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے. ہم قرآن مجید میں یہ عقیدہ ایک دفعہ نہیں پڑھتے، 100 دفعہ پڑھتے. اور میرا خیال ہے آپ میں سے بھی ہر کوئی پڑھتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دے دے، اللہ جس کو تو نہ دے اس کو تو کوئی دے نہیں سکتا. پڑھتے ہیں نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو مالک ہے بادشاہی کا، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے. لیکن عملاً یہ سارے کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ادھر سے توحید کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور توحید اور شرک کو جب مائنس پلس کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ -0. دیکھ لیجئے، جب توحید اور شرک کو مائنس پلس کریں گے تو کیا خیال ہے، توحید باقی رہے گی کہ شرک باقی رہے گا؟ شرک باقی رہے گا. تو یہ بات دیکھ لیجئے کہ السابقون السابقون کی یہی 3 صفات دوبارہ یاد کر لیجئے. الذین لا یسترقون، ناجائز دم جھاڑا نہیں کرتے، اور بلا یتطیرون، بدشگونیاں نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو لہٰذا جو شخص صحیح عقیدے کا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا، کوئی بدشگونی نہیں لیتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کسی کو راضی نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کی ناراضگی سے بچتا نہیں ہے. یہ 2 جملے میں نے آخر میں جو بولے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو راضی نہیں کرتا. ہم کس کو راضی کرتے رہتے ہیں؟ بندوں کو. اور اللہ کے علاوہ کسی کے ناراضگی سے بچتا نہیں. ہم ساری دنیا کی ناراضگی سے بچتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچتا. یہ توحید. ایسا شخص اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس کا یقین ہے اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی ہر شے کا مالک ہے، بادشاہی اس کے پاس ہے. وہ بادشاہی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. تو یہی صحیح عقیدہ ہے. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو میں آپ کو بتاؤں، پھر اسی اللہ کی عبادت کریں، اسی اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اور اس اللہ ہی کو راضی کریں. کیونکہ دنیا والوں کو جتنا مرضی راضی کر لیں، دنیا والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. دنیا والے جتنا مرضی ناراض ہو جائیں آپ کا ککھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن عملاً ہم کیا کرتے ہیں دیکھ لیجئے. اور یہی سارے عقیدے کے بگاڑ ہیں. تو السابقون جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ اپنے عقیدے میں کھرے اور سچے ہوں گے. ان کا توکل کس پر ہے؟ اللہ پر. اور ہمارا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. لیکن ہم کس پہ توکل کر لیتے ہیں؟ یہ بھی یہی باتیں ہم کر رہے ہیں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.